اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی خالد شیخ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کا حکم اور امر میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر اس انسان کے لیے جو غور و فکر کرتا ہو۔ اور اس سوال کا جواب لکھ کے بتانے کی بجائے میں نے تفصیل سے بتانے کا سوچا، تاکہ باقی بھی جن کے دلوں میں یہ سوال ہو تو وہ دلیل سے جواب سمجھ سکے۔ عام طور پہ سننے میں سمجھنے میں ہم لوگ امر کو بھی حکم کہتے ہیں، جیسے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ لفظی معنوں میں سطحی طور پہ بنا غور و فکر اس میں فرق ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ یہ سوال نہایت باریک بینی کا ہے، لطیف مقام ہے، جسے باریک بینی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان جتنا گہرائی میں جا کر سوچتا ہے اتنا ہی وہ باریکی میں جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں اللہ کے حکم اور امر میں کیا فرق ہے؟ بہت لطیف اور باریک سا فرق ہے، کیونکہ حکم بھی اللہ کی طرف سے، امر بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جو فرق روح اور نفس میں ہے وہی فرق حکم اور امر میں ہے۔ امر وہ کام، وہ عمل جو رب کے ساتھ مخصوص ہے، جسے وہی کر سکتا ہے، اور حکم بندے کے ساتھ مخصوص ہے، جس پہ عمل بندے نے کرنا ہے۔ روح کو انسان بھی کہا جاتا ہے، نفس کو جان بھی کہا جاتا ہے۔ سننے کو ایک ہی شے لگتی ہے اپنے معنی کے اعتبار سے۔ ایک انسان جس میں روح بھی ہے، نفس بھی ہے، نہ وہ روح کے بنا انسان، نہ وہ نفس کے بنا انسان۔ ان دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا امر روح کو بھی کہا گیا ہے۔ آیات میں ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ امر سے مراد حکم بھی ہے اور کام یعنی عمل بھی، فعل۔ امر کی جمع امور ہوتے ہیں، یعنی بہت سے کام یا مختلف کام۔ انسان کے لیے اللہ کا حکم قرآن پاک میں جہاں جہاں جن آیات میں آیا ہے وہاں اس کا عملی، فزیکلی عمل ہونا موجود ہے۔ جیسے کہ حکم ہوا نماز کا، زکوٰۃ کا، حسن سلوک کا، وراثت کا، حقوق کا، فرائض کا، اخلاق کا، نیکیوں کا حکم کرنے کا، برائیوں سے روکنے کا، وہاں حکم انسان کے لیے آیا۔ اور جہاں جہاں جن آیات میں لفظ امر کا اطلاق ہوا ہے وہاں عمل موجود ہے، مگر غیب میں۔ اور غیب میں امر یعنی عمل مخصوص ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، جس کو روح سے مخصوص کیا جا سکتا ہے، جس کو کیفیت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ روح امر کے ساتھ ہے اور حکم نفس کے ساتھ ہے۔ عمل دونوں کا ہے، مگر اظہار عمل جدا جدا ہیں۔ نفس کا حکم دیکھا جا سکتا ہے ظاہری طور پہ اور عمل کی شکل میں، اور امر باطنی وجود پہ اثر انداز ہوتا ہے اور باطن سے ہی محسوس ہوتا ہے۔ امر وہ کام
جو رب کرتا ہے، جو رب تعالیٰ نے کیے، رب کے وہ عمل جو رب کرتا ہے، جو رب پاک نے کیے۔ اب اللہ کے حکم اور امر کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی چند آیات دیکھیے۔ سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیات 68 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ امر یعنی حکم اللہ کے فعل پہ، عمل پہ آیا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت 82 میں بھی امر کا اطلاق ایسے ہی ہوا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں امر، حکم اللہ پاک کے فعل پہ آیا، فعل یعنی کام، اللہ کے کام۔ سورہ قدر آیت 4 میں بھی امر اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ آیا ہے جو غیب میں ہے، جسے ہم فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سورہ دخان کی آیت 4 میں امر عمل کے طور پہ فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں تمام حکمت کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ فیصلے کرنے کا عمل اور اختیار رب کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ رات کی آیت 2 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں امر کو اپنے عمل کی طرف، کہ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اسی نے سورج، چاند سب کو کام پہ لگا رکھا ہے۔ ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے نظام، اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ یہاں امر کو کام کہا گیا ہے جو اللہ سے مخصوص ہے۔ سورہ الشورى کی آیت 51 میں بھی اللہ پاک کا امر اس شان سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام اس عالی شان حکمت والے رب کا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے اشارے کے طور پہ، پردے سے یا الہام سے، وجدان سے، یا کسی فرشتے کے ذریعے وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جو چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ سورہ احزاب میں آیت 37 اور 38 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کا امر تو عمل میں آنا ہی ہے، اور اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت کے مقام پہ غور کیجیے کہ وہ فطرت کے کام، فطرت کے فیصلے بدلتے نہیں، وہ جیسے چل رہے تھے چل رہے ہیں، اللہ کے امر سے، اللہ کے عمل سے، اللہ کے حکم سے، اور ان فیصلوں میں رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ کوئی انسان چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، دن کو رات نہیں بنا سکتا، دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا۔ انسان کو جو حکم دیے گئے ہیں اس کی ذات کی حد تک، فزیکلی حد تک، ظاہری حد تک، ان میں وہ اپنی ذات کی حد تک عمل کرے نہ کرے، شکر گزاری کا عمل کرے یا نہ شکری کا، اس پہ اسے اختیار ہے، اور اسی عمل پہ آخرت میں اس پہ سوال ہے اور جزا و سزا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 73 اور 74 میں امر اور حکم دونوں ساتھ آئے ہیں۔ بتایا گیا آیت 73 میں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے
امام بنایا جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی جو بات ان کے دل پہ وحی ہوتی، یعنی اللہ کا امر آتا، وہ اس سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے۔ اور اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، علم دیا کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں جو بدکار لوگوں کی ہے، اور یہاں اللہ کا حکم پہ انسان نے عمل کیا۔ سورہ رعد آیت 21 اور 22، یہاں پہ حکم انسانوں کے لیے ہے، اور واضح بات ہے کہ یہاں ذکر ہے نماز کا، صبر کا، مال کو خرچ کرنے کا۔ یہ وہ احکام ہیں جو انسان نے کرنے ہیں۔ یہاں حکم نفس کو دیا گیا اور انسان ہی ادا کرے گا۔ قرآن پاک میں لاتعداد آیات امر اور حکم کے فرق کے ساتھ موجود ہیں، جن سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اس آخری آیت کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں۔ سورہ کہف کی آیت 88 قابل غور ہے۔ امر اور حکم کے لطیف مقام کو سمجھنے کے لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اچھا بدلہ ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے وہ حکم جو انسان بجا لا سکتا ہے وہ ہے ایمان کی مضبوطی اور نیک عمل۔ اور نیک عمل کیا ہیں؟ وہ رب پاک کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے ہیں۔ ان کی رہنمائی میں ایک انسان نیک عمل پہ چلتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ پاک وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، یعنی اللہ پاک ان پہ آسانی فرما دیں گے۔ یہاں امر آیا وہ عمل، آیا وہ حکم جو اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہی آسانی کر سکتے ہیں کسی انسان کے لیے۔ یہاں امرینا حکم میں انسان کے لیے نہیں بلکہ عمل میں، وہ عمل جو اللہ کر سکتا ہے اس کے لیے آیا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمائے جس میں ہماری تعمیر ہو، خیر کثیر ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ دیا رکھاں، فی امان اللہ۔